بلست نامی قبیلہ مغرب سے جنگ زد ہو کر نکلا اور یافا سے غزہ تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس قبیلے نے اپنے مقبوضہ علاقے کا نام اپنے نام سے موسوم کر کے فلسطین رکھ دیا۔ ان نووارد فلسطینیوں اور عبرانیوں کے مابین کئی جنگیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے سردار جالوت کو قتل کر دیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ 63 قبل مسیح میں روم کے مشہور قائد بومبی نے یونانیوں کا زور فلسطین میں توڑ ڈالا۔ پھر یہ علاقہ رومیوں کے پاس رہا، یہاں تک کہ یہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اس دور کی اہم خصوصیات میں سے چند اہم یہ ہیں: حضرت مسیح علیہ السلام کا ظہور ہوا اور یہودیوں کو 2 مرتبہ شکست ہوئی۔ پہلی مرتبہ تبتس رومی کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے، اور دوسری دفعہ جب یہود نے دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کی، اس دور کے رومی بادشاہ معادریان نے خود حملہ کیا اور یہودیوں کو صفاقی سے قتل کیا اور باقی کو دنیا کے مختلف علاقوں میں جلا وطن کر دیا۔ اب 2000 سال بعد اس دھتکاری ہوئی قوم کو فلسطین میں اپنے قدم جمانے کا موقع ملا ہوا ہے۔ 6 صدی ہجری میں بلاد اسلامیہ پر صلیبیوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فلسطین میں صلیبی حکومت قائم کر لی گئی۔ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، لیکن صلیبیوں کی یہ حکومت دیر پا ثابت نہ ہو سکی اور مشہور مجاہد صلاح الدین ایوبی نے جلد ہی بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرا لیا اور بیت المقدس دوبارہ نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ جس وقت عالم اسلام کو استعماری طاقتوں نے اپنی سازشوں کا ہدف بنایا اور فلسطین کی سرزمین برطانیہ کے قبضے میں آنے لگی، تو مکار اور شاطر یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس خطے کے حصول کی خاطر کوششیں تیز کر دیں۔ سب سے پہلا مغربی سفارت خانہ بیت المقدس میں کھلا، وہ حکومت برطانیہ کا تھا، جس کا واحد مقصد یہودیوں کی خدمت گزاری تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا سے یہودیوں کو بیت المقدس میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ 1895 میں یہودی مفکر النمساوی ہیرتزل نے ایک کتاب شائع کی جس کا عنوان تھا یہودی مملکت، جس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہودی قوم کو ایک حکومت کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے فلسطین سے بہتر کوئی جگہ ان کی نظر میں نہ تھی۔ خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کو اپنے چنگل میں پھنسانے کے لیے انہوں نے مختلف سطحوں پر سازشیں شروع کی، جس میں بھاری رقوم دے کر ترکوں کو خریدا گیا۔ خود خلیفہ عبدالحمید کو بھی لالچ دیا گیا، یہاں تک کہ ایک دفعہ ترکی کے یہودیوں کا ایک وفد سلطان سے ملا اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ فلسطین اگر یہودیوں کو دے دیا جائے تو اس کے بدلے ہم خلافت عثمانیہ کے ماتحت رہ کر خلافت کے سارے قرضے اتار دیں گے۔ جواب میں سلطان نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر ان کو دکھایا، پھر فرمایا کہ اگر فلسطین کا اتنا سا حصہ بھی تم لینا چاہو گے تو نہیں ملے گا۔ 1909 میں سلطان عبدالحمید کا انتقال ہوا تو گویا اس دن سے اسرائیل کے وجود کی بنیاد پڑ گئی۔ حکومت میں موجود صہیونیت نواز لوگوں کا ایک ایسا طبقہ موجود تھا جو برابر یہودیوں کو فلسطین منتقل کرنے میں مدد دیتا رہا۔ اس کے بعد دنیا کی سیاست میں کچھ ایسے حالات آئے جو فلسطین میں یہودیوں کے لیے قیام حکومت کی راہ ہموار کرتے چلے گئے، جن میں 4 حالات یہ ہیں: 2 عالمی جنگوں کا وقوع پذیر ہونا، ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام ہونا جس سے وہ دنیا کو اپنی مظلومیت ثابت کر پائے، خلافت عثمانیہ کا سقوط، فلسطین کا برطانوی طاقت کے ہاتھ میں آ جانا۔ آخر الذکر سبب کے تحت برطانوی طاقت نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کے لیے حتی المقدور تعاون کیا۔ مقامی باشندوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا، یہودی بستیاں آباد کی گئیں، تل ابیب کو مضبوط کیا گیا۔ یہودیوں کے استحکام سے مطمئن ہو کر خود فلسطین سے نکلنے کا اعلان کیا۔ بادشاہ نے جاتے جاتے اہم مقامات، سرکاری دفاتر، ہوائی اڈے یہودیوں کو بطور بخشش دے گئے، جبکہ مسلمانوں کا جانی، مالی اور اقتصادی استحصال کیا گیا، جس کے نتیجے میں کچھ قتل ہوئے اور اکثر مسلمان ہجرت پر مجبور ہوئے۔ یوں 15 مئی 1928 کو اسرائیلی مملکت کا اعلان قیام ہوا، جسے چند ہی لمحوں میں امریکہ، روس اور یورپ نے تسلیم کر لیا، اور اسلامی ممالک میں سے صرف ترکی اور اس وقت کے شاہ ایران نے یہ ناجائز ریاست تسلیم کر کے اپنے فکری ضلالت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔